میں سوالن جواباً آج کی اس نشست کا آغاز کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے۔ شاہ جی، جس لاجپال کا کریم کا ذکر ہے، ان کے زمانہ ولادت اور ان کے ابتدائی حالات پر ہم آپ سے آگہی چاہتے ہیں کہ کون سا وہ دور تھا اور کس دور میں جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، اور اس دور کا جو کینوس ہے تاریخی اعتبار سے کیسا ہے، کچھ آگاہی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح پرور عنوان ہے، اور جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں اور پھر ہمارے بھائی شفاقت صاحب نے اپنے منظوم و اعظم صاحب کے کلام سے آغاز کیا، اتنا خوشبودار۔ میں تو آپ کے وہ جو جملے آپ نے ارشاد فرمایا انٹرو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں، اللہ وہ ایک جو جملہ تھا نا، وہ ایسا روح پرور ایمان افروز تھا، اللہ آپ کو اجر دے۔ خاص طور پہ ایک لفظ آپ نے بڑا پیارا بولا کہ ان کے نقوش قدم جو تھے وہ مالی مشعل راہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ جملہ ہے جو اللہ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ قیامت تک آنے والو، اگر تم ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے نا، صحابہ کرام کی طرح، اہل بیت اطہار کی طرح، تو تم بھی ہدایت یافتہ میرے بارگاہ میں شمار کیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ واللہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ وہ جو نقوش قدم ہے، اللہ نے یہ خاص طور پہ لفظ بیان کیا ہے، فرمایا یہ جو سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے میرے محبوب کے رفقا صحابہ کرام، ان کی تو فضیلت بہت بلند ہے۔ والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلے گا نا، جو ان کے نقش قدم کو مشر راہ بنائے گا، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہونے کے اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ان سے راضی جو ان کے نقش قدم پہ چلے۔ ان کی تو کیا بات ہے، یہ تو وراء الورا ہے، جو ان کے پیچھے چلے ان کی بخشش کا اعلان اللہ، جو ان کے نقوش قدم کو مشر راہ، جملہ ہے نا آپ کا، قرآن میں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یقیناً اور خاص طور پہ ان میں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ، ذوالنورین، ذوالحجرتین، عثمان غنی، یہ الفاظ ہی ذرا دیکھیے وہ کیسے ہیں۔ اور یقیناً نبی پاک نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق وَرَفِيقِي یعنی فی الجنہ عثمان۔ اللہ 1,24,000 جتنے نبی آئے نا، اللہ نے ہر نبی کو بہت سارے رفقا، صحابہ، جانثار، ساتھی دیے، لیکن ان میں سے ایک رفیق ہوتا تھا، ایک الگ منصب ہے رفیق کا۔ بالکل ٹھیک۔ ہر نبی کو رب نے ایک رفیق دیا ہے، اپنے رفقا میں سے، تلامذہ میں سے، صحابہ میں سے، جانثاروں میں سے، اور اسی منہج پر، اسی پیٹرن پر اللہ نے مجھے بھی بحیثیت نبی ایک رفیق دیا ہے، اور میرا جو رفیق ہے نا اس کا نام عثمان ذوالنورین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل یہ انفرادی آپ کی شان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان جس آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ کیا دور تھا؟ عام الفیل گزرے، ابھی 5 سال گزرے تھے، نبی پاک سے 5 سال چھوٹے ہیں، بالکل 5 سال گزرے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے، جو قریش کا آپ کا جو بڑا خاندان ہے، جس کی فضیلت نبی پاک نے صحیح مسلم کے اندر حدیث مروی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہتر خاندان تھا بنو اسماعیل کا، پھر اس میں سے جو شاخیں تھی اس میں فرمایا جو قریش کی شاخ، تو قریش کی جو شاخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت خود متعین فرمائی، اس میں سے آپ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے نا، جب بندہ اس پہ غور کرتا ہے نا، تو صرف عثمان ذوالنورین اپنی 5ویں جو اجداد کی پشت ہے نا، وہاں جا کر نبی پاک کے ساتھ سلسلہ نسب جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، 5ویں جگہ پر، بہت اعلیٰ۔ اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ وہ اعلان اسلام کہہ لیں، جو بھی لفظ آپ بہتر سے بہتر ادب والا کہہ لیں، میں کیا لفظ وہاں پہ آپ جیسے اہل علم کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے بھی آپ کا دور گزرا نا، اس میں بھی آپ معروف تھے کس بات میں؟ حیا میں۔ شراب کے قریب نہیں کبھی آپ زندگی میں، آپ نے ایک موقع میں ارشاد فرمایا جب آپ کا محاصرہ ہوا، بالکل صحیح، فرمایا 10 اللہ چھائیں میری امانتیں، وہ امانتیں ایک یہ امانت تھی، فرمایا کہ میں نے کبھی زندگی ما تمنیت ولا تغنیت، میں نہ کبھی گانا گایا نہ کبھی گانا گانے کی تمنا کی ہے، اور نہ کبھی میں نے شراب نوشی کے میں قریب پھٹکا، اس طرح آپ نے اپنے الگ الگ، اور وہاں ایک بڑی ایک بڑا عجیب فرمایا، وہ بھی سن لیں۔ نبی پاک کی چونکہ محبت سے آپ نے آغاز کیا نا، یہ نعت جڑی تھی ان چیزوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے
کہ مہا مسست ذکری بیمین منذ آیات بہا رسول اللہ اللہ اللہ، جب سے میں نے یہ دایاں ہاتھ حضور نبوت کے کے ہاتھ میں مبارک پہ رکھ کر نا وہ ایمان اور اسلام کا اعلان کیا تھا نا، اس لمحے سے لے کے آج تک میں نے کبھی اس کو اپنے ادب کی وجہ سے، بارگاہ رسالت کی احترام اور توقیر کی وجہ سے میں نے کبھی اس کو اپنے مقام صدر میں بھی نہیں لگنے دی. ہائے ہائے ہائے، اندازہ لگائیں. وہ آپ نے جی بولا بہت نا شکریہ، حیا اللہ کرتے ہیں. ہائے نبی ہائے، پاک نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ جاء بکر فلم تحت الشلو ولم تبالی ثم دخل عمر فلم تحت الشلو ولم تبالی ثم جاء عثمان فجلست وسویت ثيابك. ہائے ہائے، میرے بابا ابوبکر آئے، اجازت مانگی، آپ جیسے آرام فرما تھے اسی طرح آپ نے کرے، پرواہ ہی نہیں کی. جیسے چادر نبوت ہٹی تھی پنڈلی مبارک سے، آپ نے اس کو بھی صحیح نہیں کیا. عمر فاروق بھی ایسے آئے، لیکن جب عثمان غنی آئے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، چادر درست کی، سمیٹا. وہاں آپ نے فرمایا لستحیی من رجل تستحیی من الملائکہ. عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا. بہت شکریہ شاہ جی.